کرے تو نماز محافظ بن کر آپ کے دشمن سے آپ کو بچاتی ہے، آپ کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے ہم ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، فلاں شخص ہے، فلاں بزرگ ہے، ایک علمی شخصیت ہے، یا فلاں عوام میں سے فلاں شخصیت ہیں، ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی غیبت کرتے ہیں، پھر بھی بدنگاہی کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی حرام کاروبار میں ملوث ہیں. جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچا لیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس سے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے. فرمایا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له. جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی، برائیوں سے نہیں بچاتی، اس کی نماز گویا کہ نماز ہی نہیں ہے. فلا صلاۃ له، اس کی نماز ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نماز ادا نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ادا تو کرتا ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا. نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے. Establishing the prayer and offering the prayer are two different things. A lot of people offer the prayer. لوگ ادا تو کرتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے. نماز قائم کرنے اور ادا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. اب نماز قائم کرنے کی اگر آپ عادت بنا لیں یا قائم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، جو آج کی اس محفل میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے چند پریکٹیکل نکات، اور ان کا پھر بڑا گہرا تعلق معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. اگر ہمیں روحانی عروج ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے، جو خاص تحفے اللہ جل وعلا نے شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، ان کی روحانیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہماری سب سے پہلی بنیاد نماز ہے. لیکن ہم نے نماز قائم کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. یہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے؟ یاد رکھیے نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک نماز کا جسم ہے، ایک نماز کی روح ہے. The physical form of the prayer and the soul, the ruh of the prayer. So your prayer is a combination of the two. ان دونوں کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں. اگر نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے جسم کو بھی جاننا ہے اور نماز کی روح کو بھی جاننا ہے. نماز کا جسم کیا ہے؟ ایک تو آپ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سیکھنا، نماز کے تمام احکام کو سیکھنا، فقہی مسائل بنیادی طور پر سیکھ کر حضور کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ نماز کا جسم ہے. اس میں تجوید کے احکام بھی سیکھنا ضروری ہے کہ اگر نماز کا جسم ہی نہیں تو پھر نماز کیسے ادا ہوگی، نماز کیسے قائم ہوگی؟ نماز کی یہ باڈی ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے نماز. ایک نماز کی باڈی اور ایک نماز کی روح. روح کیا ہے؟ مکمل نماز میں پورے انہماک قلب، پوری کنسنٹریشن، پوری توجہ کے ساتھ نماز قائم کرنا، یہ نماز کی روح ہے. تو نماز قائم کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک نماز کا جسم اور دوسری نماز کی روح. جسم کا موجود ہونا بھی ضروری، روح کا موجود ہونا بھی ضروری. ابھی جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ان نکات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ابھی ہم سیکھیں گے. ایک نماز کا جسم، ایک نماز کی روح. جسم کیا ہے؟ تجوید کے احکام کو بھی سیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ الحمدللہ ہی پڑھتے رہیں. کوئی آپ سے کہے آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا لغت میں ایک مطلب موت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہنا یہ چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پر یہ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی موت اللہ کے لیے ہے. اب جو الحمد ہے، یہ جو وسط الحلق سے آپ پڑھتے ہیں اور یہ جو اپنی تھروٹ کے آخری حصے سے پڑھتے ہیں، ان میں بہت بڑا فرق ہے. الحمد کہہ دیا، وہ جو دو آنکھوں والی ہاں ہے اس سے اگر آپ نے تلفظ کر دیا تو بہت بڑا فرق پیدا ہو سکتا ہے. آپ اس کے لغوی لنگوسٹک معنی کو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم اتنے بے شمار ایسے جملے کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر لوگ کہتے ہیں فلاں شخص تو یار 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. بھائی وہ پڑھ رہا ہے، قائم نہیں کر رہا، اس کی نماز کا جسم ہی نہیں ہے تو روح کیسے پیدا ہوگی؟ تو جسم کا ہونا اور روح کا ہونا ضروری ہے. تو الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ہم نے بنیادی مخارج کم از کم سیکھنے ہیں، پروننسیشن سیکھنی ہے. جس عمر میں بھی ہیں آپ
کہیں گے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے پاس بھائی ابھی کہاں، اب مجھے دانتوں کے، اب تو دانت بھی باقی نہیں رہے، تم کہتے ہو دانتوں کے نام سیکھو، اب زبان سے کہاں سے تلفظ کریں گے، کس طرح پروناؤنس کریں گے، تو یہ بہانے نہیں چلیں گے بھائی. ہم نے ایسے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہم اس وقت نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے، اور بہت کچھ کہتے ہیں اب یہ عمر نہیں ہے بھائی، ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اب ہمارا وقت گزر گیا ہے بھائی، اب تجوید کے احکام ہم کیسے سیکھیں گے. لیکن انہیں بزرگوں کو دیکھتے ہیں نہ انگلش آتی ہے نہ اچھی اردو آتی ہے، لیکن فیس بک پر اپنی پروفائل انہوں نے بنانا سیکھ لیا. ہم کہتے ہیں بابا جی یہ کیسے سیکھا؟ پروفائل بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں بار بار، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، لیکن تجوید نہیں سیکھ سکتے بھائی. تو یہ بہانے نہیں چلیں گے. ہم نے جس عمر میں بھی ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا عالمگیر یہ مرکز ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان سے وقت لیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں اپنا کوالٹی ٹائم دیں، ان کو ادب سے، احترام سے ان کے پاس آپ حاضر ہوں، ان کا احترام کریں، ان سے بنیادی احکام سیکھیں تاکہ ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں. دوسرا، اسی طرح کے بے شمار مثالیں. اللہ اکبر کی جگہ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر. اگر اللہ اکبر کی جگہ آپ نے اس سے قبل حمزۃ الاستفہام لگا دیا، اس کو اسٹریچ کر دیا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ سوال کر رہے ہیں الیاذ باللہ. تو اس طرح بجائے یہ کہنے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یاد رکھیں نماز اس سے آپ کی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نماز کے احکام کو سیکھنا ضروری ہے. تو نماز کی فزیکل فارم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں حضور کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا اور بنیادی تجوید کے احکام آپ سیکھ لیں. نماز کی باڈی ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ پوری نماز میں اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک رکھنا، یہ نماز کی روح ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دونوں جب جمع ہوں گے نا تو آپ کو نماز میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا. پھر کسی کی کو ڈرا ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اپنے بچوں کو کہ بیٹے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. نہ، اس بچے کو نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا کہ اسے نماز کی بھوک لگے گی، نماز کی پیاس لگے گی، نماز کے بغیر اس کی آنکھ نہیں لگے گی، اسے نیند نہیں آئے گی. نماز سے اس قدر محبت ہو جائے گی کہ فجر کے وقت کسی الارم کلک کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ نماز خود آ کر اسے نماز کے لیے جگائے گی. اتنا پیار. جس طرح آپ کو کھانا نہ کھایا ہو نا آپ نے تو آپ کو نیند نہیں آتی، اسی طرح ہر روز 5 وقت آپ کو نماز کی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا. آپ کو نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا. بلکہ اگر ان 6 پوائنٹس پر جو بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو فقط آپ کو نماز سے نہیں پیار ہوگا، نماز کو نمازی سے پیار ہو جاتا ہے. نماز خود بیدار کرتی ہے، اٹھو جاگو، اٹھو جاگو، مجھے ادا کرو. نماز آپ کی منتظر ہے. اس بندے کا کیا مقام ہے کہ نماز کو نمازی سے پیار ہو جائے. تو آپ چاہتے ہیں نا اس کا طریقہ سیکھیں. تو نماز میں اپنی روح کو انگیج کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کے تمام خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے اپنے دل کو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کرنا. یہ نماز ہی کی خصوصیت ہے کہ نماز میں دل غالب ہوتا ہے. یاد رکھیں عام حالت میں سر غالب ہوتا ہے. سر کیا ہے؟ یہ سر اشرف اعضاء میں سے ہے. سر کا تعلق انسان کے جسم کے جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں نا ان کا تعلق سر سے ہے. آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھ کا تعلق سر سے ہے. آپ کانوں سے سنتے ہیں، کانوں کا تعلق سر سے ہے. آپ ناک سے سونگھتے ہیں، ناک کا تعلق سر سے ہے. آپ زبان سے چکھتے ہیں، زبان کا تعلق سر سے ہے. آپ زبان سے بولتے ہیں، زبان کا تعلق سر سے ہے. آپ دماغ سے سوچتے ہیں، دماغ کا تعلق سر سے ہے. اور وہی سر اللہ کے در پر ہے سجدے میں. آپ اس سر کو جب اللہ کے در پر رکھتے ہیں تو جب سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیتے ہیں سجدے میں تو یہی وہ ایک حیت ہے جب آپ کا دل اوپر ہو جاتا ہے سر نیچے ہو جاتا ہے. عام حالت میں سر اوپر دل نیچے. آپ کھڑے ہیں سر اوپر دل نیچے، آپ بیٹھے ہیں سر اوپر دل نیچے، آپ لیٹے ہوئے ہیں سر اس جانب دل نیچے کی جانب. لیکن ایک ہی وقت ہے جب سر نیچے دل اوپر. وہ کب؟ جب آپ سجدے میں.
تو یہ سجدے کی حیت بتا رہی ہے. انسان کہہ رہا ہے مولا میں نے اپنے اشرف اعضاء تیری بارگاہ میں جھکا لیے ہیں. اب اللہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تو نے اپنی ان آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیا, تیرے اندر یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں, لیکن ہے اللہ میں اپنے اس ماتھے کی آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا, اپنے ماتھے کے کانوں سے تجھے سن نہیں سکتا, اپنی زبان سے تجھے محسوس نہیں کر سکتا, اپنے ناک سے تجھے محسوس نہیں کر سکتا, لیکن ان تمام اعضاء جو اشرف اعضاء ہیں ان کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اب حضرت دل کو بلندی عطا کی ہے اللہ نے, قلب کو بلندی عطا کی ہے اللہ نے. اب اللہ کی جانب سے پیغام ہے, ہاں تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتا, لیکن دل کی آنکھوں سے تو مجھے دیکھ سکتا ہے. ہاں اپنے ماتھے کی کانوں سے مجھے سن نہیں سکتا, لیکن دل کے کانوں سے مجھے محسوس کر سکتا ہے. اب دل کو جب بلندی ملتی ہے تو دل کے ذریعے اللہ جل وعلا کا قرب انسان محسوس کرتا ہے اور انسان کو نماز میں سکون ملتا ہے, کیونکہ یہی وہ حالت ہے جب دل کو بلندی ملتی ہے. لیکن اس دل کو اللہ کی بارگاہ سے ایسا قرب دینا کہ دل دنیا کے خیالات سے پاک ہو جائے, اس کا پریکٹیکل میتھڈ آپ کو پیش کر رہا ہوں. اپنے دل کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ, نماز کی ٹرانسلیشن یاد کرنا. ہر بندے کو نماز کی ٹرانسلیشن کا علم ہونا چاہیے. نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ بھائی 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ جملے دیے جائیں کہ اس بادشاہ کے ٹائٹلز کو لکھ لو, اور اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور لکھے ہوئے ٹائٹلز کو پڑھو, اس کے بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے القابات ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن میں پڑھ رہا ہوں, یہاں کا کوئی بڑا بندہ ہو اس کی تعریف کرنے کے لیے, لیکن بنگلہ دیشی زبان میں, بنگالی زبان میں لکھے ہوئے ہو, مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو کیا وہ بادشاہ مجھ سے خوش ہوگا؟ اسے بھی پتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اسے امپریس کر رہا ہے. اور وہ جو خلاق کائنات ہے, وہ پروردگار ہے, وہ ساری دنیا کا بنانے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا نماز ادا نہیں ہوتی, نماز ادا ہو جاتی ہے, نماز قائم نہیں ہوتی. بھائی 40 سال ہو گئے, آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, عشاء کے وقت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اب یہ آپ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے پرائیویٹ میٹنگ کا ٹائم ہے. 40 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, آپ پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو خود پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں تحیاتوں کا مطلب کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں اللہم انا نستعینک کا مطلب کیا ہے. ادا تو ہو جائے گی لیکن نماز قائم نہیں ہوگی. تو نماز قائم کرنے اور اپنے دل کو نماز کے ساتھ انگیج کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز میں پہلا نقطہ آپ ابھی زبانی یاد کر لیں کہ ہم نے نماز کی ٹرانسلیشن کو یاد کرنا ہے. جب نماز کا ترجمہ ازبر ہوگا, زبانی یاد ہوگا, اور اس ترجمے پر نماز کے دوران آپ غور کریں گے, تو دنیا کے خیالات آپ کو نماز سے دور کرنے میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا. پھر بھلے جو کچھ بھی ہو رہا ہو, لوگ دنیا کی باتیں کر رہے, آپ کو پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اس ٹرانسلیشن پر فوکس کر رہے ہوں گے. تو نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ میں پہلا میتھڈ کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے. کب تک؟ نیکسٹ ویک تک. میں تو یہاں نہیں ہوں گا, حضرت موجود ہوں گے, حضرت آپ سے پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں نے یاد کر لیا. برطانیہ میں الحمدللہ, پوری دنیا میں فقیر کے ہاتھ پر بے شمار غیر مسلم, کرسچنز, ایتھیسٹ, یہودی, ہندو مسلمان ہوئے ہیں. ایسے لوگ جن کی عربی زبان پہلی زبان نہیں ہے, جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے, عربی زبان نہیں آتی, لیکن چند دنوں میں نماز کی ٹرانسلیشن کو گورے یاد کر لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں, چند دنوں میں یاد کر لیتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیونکہ ہمیں مفت میں بغیر محنت کے اللہ جل وعلا کے کرم سے یہ ایمان کی دولت ملی ہے, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو آج کم از کم ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم پہلی فرصت میں نماز کی ٹرانسلیشن زبانی یاد کریں گے. آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, سارے ارادہ کرتے ہیں, اور پھر دیکھیں اس ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھ کر جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں مزہ ہی اور ہوگا انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ, ہر نماز سے قبل یہ ارادہ کر لیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے نماز کی؟ دوسرا پوائنٹ, ہر نماز سے قبل اپنے آپ کو آمادہ کر لیں, پرسویٹ کر لیں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس پر قرآن و سنت میں, اب چونکہ آپ تو ماننے والے ہیں نا, اب دلائل تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ تمام آپ حضرت شہنشاہ سری کوٹ کے ماننے والے ہیں, تو آپ تو اہل حق ہیں, آپ کے آگے آپ قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے سامنے ہم دلائل پیش کرتے ہیں. تو میں صرف نکات پیش کر دیتا ہوں, پوائنٹس پیش کر دیتا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, ہر نماز سے قبل, یہ سنت سے ثابت ہے, حضور نے فرمایا ہر نماز یوں پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہو,
آپ اس طرف توجہ نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ سے کہیں گے یہ میرا آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا, اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا. میرے کندھوں پر ہزاروں لاکھوں گناہوں کا بوجھ ہے, آج آخری سجدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کروں گا, آج رات میری قبر میں ہے, چونکہ آخری نماز ہے تو آپ کی نماز میں کس قدر توجہ پیدا ہوگی. آپ کہیں گے یہ دنیا والے جو کرتے ہیں کر رہے ہیں, بھائی بنگلہ دیش اور پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا ہو یا انڈیا کا کرکٹ میچ چل رہا ہو, لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوں, یا نیوز کی بڑی بڑی باتیں نیوز لگے ہوئے ہوں, یا کوئی مووی لگی ہوئی ہو, یا کوئی کورونا وائرس کی بات کر رہا ہو, آج یہاں پھیل گیا آج وہاں پھیل گیا, آپ کہیں گے وہ پھیلا یا پھیلا, وہ تو یہاں دنیا میں رہیں گے, پھیلے نہ پھیلے, یہ کرکٹ میچ تو یہ چلتے رہیں گے. آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا, تیری زندگی کی آخری نماز ہے, یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کے بعد شاید موقع ملے ہی نہ. تو جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے, آج ہم نے جمعہ پڑھنا ہے نا, اس یقین سے کہ یہ آخری موقع ہے رب کو راضی کرنے کا, آخری موقع ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا, آج رات تو میری قبر میں ہوگی. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں جس بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اس کی نماز میں کس قدر سکون کی کیفیت پیدا ہوگی. پہلا پوائنٹ کیا ہے, میں آپ کے حافظے کا بھی امتحان لوں گا ساتھ ساتھ. پہلا پوائنٹ کیا ہے, دوسرا پوائنٹ کیا ہے, زندگی کی آخری نماز. تیسرا پوائنٹ, ہر نماز میں یہ تصور کرنا کہ جس مسلح پر میں کھڑا ہوں یہ پل صراط ہے, بال سے باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, اور میری دائیں جانب جنت ہے, بائیں جانب جہنم ہے, اور میرے سر کے اوپر ملک الموت ہے, اور آگے کعبۃ اللہ ہے, اور کعبۃ اللہ کے دروازے میرے لیے کھل رہے ہیں. ہمارے صوفیہ کہتے ہیں ابتدا کعبۃ اللہ کے دروازے سے کرو, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ معرفت کے دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں, اللہ کے قرب کے دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو وہ کیفیات بھی ملے گی. لیکن ہم جیسے بگنرز ابتدائی مراحل میں صرف یہ تصور کریں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے, ملک الموت سر پر ہے, اگر ذرا بھی دنیا کا خیال آیا تو میں تو پل صراط پر کھڑا ہوں, میرا پاؤں سلپ ہوگا اور میں جہنم میں گر جاؤں گا. اس توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. نماز کا تیسرا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا کیا بنگلہ دیشی میں ٹرانسلیشن کو کیا کہتے ہیں, زندہ باد. دوسرا آخری نماز, یہ بھی ہم نے اس طرح پڑھنی ہے نماز. ہاں, تیسرا پوائنٹ پل صراط. چوتھا پوائنٹ کیا ہے, چوتھا پوائنٹ یہ ہے یہ تصور کرنا, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے نماز یوں پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو یوں پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھو جسے اس بات کا یقین ہو وہ تو بڑا تیار ہو کر نماز پڑھے گا نا, اس کی نماز میں کس قدر یکسوئی ہوگی, کس قدر توجہ ہوگی, کس کیفیت سے وہ نماز, جسے یہ یقین ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کے لیے ہمارے صوفیہ مشائخ چشت اہل بہشت کہتے ہیں کہ یہ توجہ کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا نام نظر آتا ہے, تو اللہ کے نام پر توجہ کرو. اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اپنے ذہن میں غور کریں کہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نام پر غور کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. اور کچھ مشائخ کہتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ دل پر اللہ لکھا ہوا ہے, دل پر اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام پر آپ غور کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اچانک کوئی آواز آتی ہے, کوئی بلاتا ہے, آپ کی توجہ اس طرف ہٹتی ہے, فوراً سوچیں آخری نماز ہے, زندگی کی آخری نماز, پل صراط پہ کھڑا ہوں, اللہ کے نام پر غور کریں, فوراً آپ کو توجہ مل جائے گی, کنسنٹریشن مل جائے گی. اور پھر جس کو یہ یقین ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ نماز بھی بڑا بن سور کر ادا کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہے بنی آدم مسجد میں زینت اختیار کرو. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں, بغیر استری کیے ہوئے کپڑے پہن کے آتے ہیں. مفسرین کرام نے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ زینت اختیار کرنے سے یہ مراد ہے اچھے بہترین کپڑے پہن کے نماز ادا کرو, بال سنوار کر نماز ادا کرو, عطر لگا کر نماز ادا کرو, اپنے آپ کو مزین کر کے نماز ادا کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, زینت اختیار کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرا جی چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں, میں سر پر تیل لگایا کروں, اچھے جوتے پہنا کروں, اچھا لباس پہنا کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر ہے, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں, یہ تو جمال ہے, اور ہمارا اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ہمارا اللہ
جمیل ہے. ہم اللہ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ صورت سے پاک ہے. ہاں اللہ خوبصورت اللہ کو ہم نہیں کہتے, ہم اللہ کو جمیل کہتے ہیں. ہاں وہ حسن و جمال والا ہے. تو اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے یا بنی آدم, ہے ابن آدم, کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے دنیا کے لیے کتنا بن سمر کر گھر سے نکلتا ہے, کبھی میرے لیے بھی بن سمر کر نکلا, کبھی میرے لیے بھی بن سمر کر نکلا, کبھی جسے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اچھا لباس پہن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. فرما رہا ہے کہ کبھی میرے لیے بھی بن سمر کر نکلا. بھائی کسی اچھے انٹرویو پر آپ جا رہے ہیں, کسی جاب انٹرویو پر آپ جا رہے ہیں, کسی بڑی شخصیت سے مل کر جا رہے ہیں, آپ پہلے آئینہ دیکھیں گے, بن سمر کر نکلیں گے, اچھا لباس پہنیں گے. آپ نے اچھے انٹرویو کے لیے, کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کے لیے گھر میں الماری میں علیحدہ اچھے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں خاص مواقع کے لیے, کیونکہ دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے تو دنیا کے لیے تو بن سمر کر نکلتا ہے, کبھی اپنے رب کے لیے بھی بن سمر کر نکلا. اللہ کے لیے بن سمر کر وہی نکلے گا جسے اس بات کا یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں بدبودار کپڑے, بغیر استری کیے ہوئے کپڑے, کہ بھائی دنیا کے لیے کپڑے, مسجد کے لیے تو ایسے ہی کپڑے جیسے ہی بال بکھرے ہوئے ہوں, کپڑے پھٹے ہوئے. نہ, اگر کپڑے اچھے نہیں ہیں تو جو ہیں ان میں سب سے پسندیدہ کپڑے مسجد کے لیے تیار رکھنے ہیں. تو یہ اسے یقین ہوگا نا, یہ وہی کرے گا نا جسے اس بات کا یقین ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے گا. دیکھیے اگر آپ اسکائپ پر بیٹھے ہیں یا کسی کو ویڈیو کال کر رہے ہیں, ویڈیو کال کسی کو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے جس سے آپ ویڈیو کال پر بات کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا, نہ ہی وہ جواب دیتا ہے, نہ ہی اس کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے. لیکن اسکائپ کی اس جانب یا ویڈیو کال کی اس جانب جو آپ جس سے آپ باتیں کر رہے ہوں, اگر آپ کہتے ہیں یار نظر تو آتا نہیں, اس کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی, لیکن پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں, میں تو باتیں کرتا رہوں گا. آپ اس جانب سے باتیں کر رہے ہوں لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس جانب کوئی موجود ہے جو سن رہا ہے, جو نظر تو نہیں آتا لیکن موجود ہے, جسے اس بات کا یقین ہی نہیں. وہ کہے گا وہ کوئی ہو یا نہ ہو لیکن میں تو باتیں کرتا رہوں گا, میں تو اپنی باتیں جاری رکھوں گا. تو اس کی باتوں میں کیا معنویت اور مقصدیت باقی رہ جائے گی. اللہ صورت سے پاک ہے, اللہ کا کلام ہم نہیں سن سکتے, لیکن ہمیں کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس جانب کوئی ہے, وہ جو جانب سے بھی پاک ہے, وہ جو جہت سے بھی پاک ہے, لیکن وہ ہے, وہ موجود ہے. جسے اس بات کا یقین ہو ادھر کوئی موجود ہے تو وہ ویڈیو کال کر رہا ہو نا, وہ پوری توجہ سے باتیں کرے گا کہ کوئی سن بھی رہا ہے, موجود بھی ہے. اور پھر وہ اچھا کپڑے پہن کے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے, اچھا لباس پہن کے وہ نماز قائم کرے گا. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ نماز کے لیے برے کپڑے پہننے, نہ. حضرت امام سیرین علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں نا کہ حضرت تمیم نے 1000 درہم کی چادر خرید کر علیحدہ رکھی ہوئی تھی. کہا اتنی رقم اس چادر پر کیوں لگائی؟ کہا فقط اس لیے کہ میں دنیا کے لیے تو لباس پہنتا ہوں لیکن اللہ کے لیے سب سے بہترین اور مہنگا ترین لباس رکھا ہوا ہے, جب نماز پڑھوں گا تو یہ مہنگی چادر پہنوں گا. یہ جاہلانہ تصور ہے ہمارا. لوگوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے بات, یہ صوفیزم سمجھتے ہیں, یہ تصوف ہے کہ پھٹے پرانے گندے کپڑے اللہ کے گھر کے لیے رکھے ہوئے. نہیں, اللہ کے گھر کے لیے, نماز کے لیے, لیکن وہ پہنے گا وہی جسے اس بات کا یقین ہے میرا رب موجود بھی ہے, میرا رب دیکھ بھی رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے نماز میں کنسنٹریشن کے لیے؟ ٹرانسلیشن. دوسرا آخری نماز, زندگی کی آخری نماز. تیسرا پلسرات. چوتھا اللہ کا نام. اور یہ جو جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تصور. اب اس کے علاوہ پانچواں پوائنٹ, نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے, نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے, یہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہنا کہ میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں جو حضور ادا کیا کرتے ہیں. کہاں میں گنہگار بدکار سے اکار اسیاں شیار, اور کہاں آقا کی نماز. میری اللہ سے فارم آف کمیونیکیشن وہی ہے جو حضور کی ہے. اللہ نے مجھے وہی مصلی دے دیا جو حضور کو دیا ہے, میں بھی اللہ سے وہی
باتیں کرتا ہوں جو حضور کیا کرتے تھے، وہی مانا نماز، یعنی حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا، عرفہ والا، لیکن مجھے بھی وہی نماز ادا کی، مجھے بھی وہی رکوع دیا، مجھے بھی وہی سجدہ دیا، مجھے بھی وہی قیام دیا، یا اللہ میں اس قابل نہیں؟ تو نماز میں حسن مصطفیٰ کا تصور کرنا اور حضور کی زلفوں کا تصور کرنا، حضور رکوع میں تھے تو حضور کی زلفیں کیسی لگتی ہوں گی، حضور سجدے میں ہوتے تھے تو حضور کا جسم کیسے لگتا ہوگا۔ ہم نماز میں حضور کی عبادت نہیں کرتے، لیکن نماز میں حضور کے تصور کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے حضور کی نماز کو یاد کرتے رہنا، حضور کا تصور بننا کہ یہ وہ نماز ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے، اس سے آپ کو نماز میں توجہ ملے گی، کنسنٹریشن ملے گی۔ یہ آج صرف ابھی 5 پوائنٹ بیان کیے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ نماز کے انٹرنل پوائنٹس ہیں۔ نماز کے ایکسٹرنل پوائنٹس میں یہ ہے، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جیسے اکابر بزرگ انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے نماز سے باہر وضو میں کنسنٹریشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو وضو صرف نماز کی چابی ہے، بھائی فوراً وضو کر لیا فوراً نماز پڑھی، اصل کنسنٹریشن نماز میں۔ کہا جسے وضو میں مکمل کنسنٹریشن مل گئی اسے نماز میں مکمل خشوع و خضوع آٹومیٹکلی مل جائے گا۔ اب وضو میں کنسنٹریشن کیسے حاصل کرنی ہے؟ وضو میں بھی اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یہ زندگی کا آخری وضو ہے، میں اتنا خوش قسمت، آخری موقع ہے اپنے ہاتھ دھونے کا، اپنے چہرے کا نور بڑھانے کا۔ یہ قیامت کے دن اس چہرے کے نور میں اضافہ ہوگا اس وضو کے پانی کی وجہ سے۔ پتہ نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، وضو کریں تو پوری توجہ کے ساتھ وضو کریں۔ جب ہاتھ دھو رہے ہوں تو یہ تصور کریں کہ میرے ہاتھ کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہاتھوں سے جدا ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے گر رہے ہیں، اور یہ ارادہ کریں آج کے بعد میں نے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ایک تو یہ تصور کے گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ ہاتھوں سے گر رہے ہیں۔ دوسرا، آج کے بعد کسی لڑکی کو ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنا، آج کے بعد کسی کو گھور کے کسی کو مکہ نہیں مارنا، آج کے بعد کسی سوشل میڈیا پر کسی کے غیر محرم عورت کو کوئی میسج نہیں بھیجنا، ہاتھوں کے تمام گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، ہاتھ کے ہر گناہ سے بچنا ہے۔ یہ تصور بھی کہ ہاتھ کے گناہ جڑ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ارادہ بھی کہ یا اللہ میں ہاتھ کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یوں جب کلی کریں، جب آپ اپنے منہ کو دھوئیں کلی کریں تو کلی کرتے ہوئے یہ ارادہ کریں اللہ میں آج کے بعد زبان سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، لغو گوئی نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ یہ توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ ارادہ، یہ تصور کہ میری زبان کے سارے گناہ، میرے زبان کی سارے گناہ کلی کے ذریعے زبان سے نکل رہے ہیں۔ یہ تصور جب ناک صاف کریں تو یہ کہنا کہ میں نے کھوجی نہیں بننا۔ کھوجی نہیں، کھوجی کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیکٹیو، فلاں نے کیا کام کیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پر کتے بھی ہوتے ہیں سونگنے والے، سونگ کے دیکھتے ہیں کہ اس بیگ میں ڈرگ ہے یا نہیں ہے، کوئی چوری کا مال ہے یا نہیں، کوئی باہر سے کوئی چیز ہے یا نہیں۔ ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھوج لگانے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹیو بن جاتے ہیں، وہ کتوں کی طرح سونگتے رہتے ہیں فلان کے کاروبار میں کتنا ہوا، فلاں نے کیا گناہ کیا، فلاں نے کیا فراڈ کیا، فلاں نے کیا 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 بدکاری میں مبتلا، فلاں زانی ہے، فلاں گنہگار ہے۔ کبھی عالم علماء کی غیبت، کبھی عوام کی غیبت، کبھی کس کے پیچھے باتیں کرنا، ہر وقت لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ تو جب ناک صاف کریں تو یہ ارادہ کریں کہ میں نے کھوجی نہیں بننا، یا اللہ آج کے بعد سونگ سونگ کے لوگوں کی باتوں کا علم حاصل کرنے کے ارادہ نہیں کرنا۔ حسن اسلام یہ ہے ترک ما لا یعنی ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یا اللہ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، میں لوگوں کے گناہوں پر کبھی توجہ نہیں کروں گا۔ یہ جب ناک صاف کریں، یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ عرصے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں پر پتہ نہیں آپ کو نماز قائم کرنے کا طریقہ سیکھنے کا موقع بھی ملا یا نہیں ملا۔ آج ہم انشاءاللہ یوں نماز پڑھیں گے، آج کے بعد وضو بھی یوں کیا کریں گے، ناک صاف کریں گے تو اس ارادے سے کہ آج کے بعد لوگوں کے گناہوں کی ٹو میں نہیں لگنا، میں اللہ سے بھی توبہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، بازو دیا بازو، تو یہ نیت کہ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولا آخرت میں میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اور جب بایاں بازو دھوئیں گے تو یہ دعا کہ یا اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ اب دیکھیں وضو میں مزہ آ جائے گا، آپ کو وضو سے پیار ہو جائے گا۔ اور خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جسے وضو میں توجہ مل جائے اسے نماز میں آٹومیٹکلی توجہ مل جاتی ہے۔ جب سر کا مسح کریں گے تو یہ نیت کریں گے یا اللہ میں ذہن کے خیالات کے گناہوں سے بچوں گا، میں ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو مسح میں توجہ کریں،
اور توبہ کریں برے خیالات سے. یا اللہ ہر قسم کی منفی سوچوں, ہر قسم کے نیگیٹو سوچوں سے میں توبہ کرتا ہوں. مسح کر رہے ہوں تو برے خیالات سے بچنے کا ارادہ کریں, تو مسح کے ذریعے آپ کا ذہن پاک ہو جائے گا, وسوسوں سے آپ پاک ہو جائیں گے. لیکن وضو کے دوران ان وسوسوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ میں اپنے ذہن کو ان وسوسوں سے پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. دیکھیے آپ کا ذہن کیسے پاک ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے کان کا مسح کریں گے, کان کا مسح, تو یہ نیت, یا اللہ کان کے سارے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور یا اللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں نے کان کا مسح کیا, اس سے کان کے سارے گناہ میرے کانوں سے نکل گئے. جب پاؤں دھوئیں گے, دایاں پاؤں دھوئیں تو یہ دعا کریں, یا اللہ پل صراط پر ثبات قدم عطا فرما, میرا پاؤں سلپ نہ ہو جائے. اور جب بایاں پاؤں دھوئیں تو کہیں یا اللہ میرا پاؤں سلپ نہ ہو جائے. دایاں پاؤں دھوئیں تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ, یہ دعا کریں یا اللہ مجھے پل صراط پر ثبات قدم عطا فرما, تاکہ میں آسانی سے پل صراط کراس کر جاؤں. آپ یقین مانیں اگر آپ نے وضو میں کنسنٹریشن حاصل کر لی, وضو یوں ادا کیا, تو آپ کو نماز میں کنسنٹریشن آٹومیٹکلی مل جائے گی. اور پھر نماز کے وہ 5 نکات صرف ابھی آپ کو میں نے بتائے ہیں, ابھی صرف میں نے 5 پوائنٹس بتائے, ان 5 پر ہی عمل کر لیں. نماز کی روح اور نماز کا جسم. نماز کا جسم کیا ہے؟ تجوید سیکھنا, سنت کے مطابق نماز قائم کرنا. نماز کی روح کیا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا. اور نماز کی روح کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ حضور کی نماز. بھائی حضور کے تصور کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی نا. اللہ کوئی کہے بھائی اس طرح, تو اگر نماز ہے تو میں تو نماز پڑھوں گا ہی نہیں. آپ کہو گے نماز اگر پڑھو گے تو حضور کا تصور ضروری ہے. اللہ نے نماز کی حیت ہی ایسی بنا دی ہے, نماز کی حیت ہی ایسی بنا دی ہے. حضور کے نام کا تصور کریں, احمد. احمد, آپ نماز میں کھڑے ہیں تو احمد کی الف بنے ہوئے ہیں. کوئی کہے نا کہ نماز میں حضور کا نام, حضور کا تصور ہی نہیں کروں گا, حضور کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں. ارے تو نہیں سوچے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نماز کو بنایا ایسے ہے کہ نماز تیری ہوگی ہی نہیں حضور کے تصور کے بغیر, کیونکہ حضور کا نام احمد ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں تو احمد کی الف بنے ہوئے ہیں, رکوع میں ہیں تو احمد کی ہاء بنے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں تو احمد کی الف بنے ہوئے ہیں, رکوع میں ہیں تو احمد کی ہاں بنے ہوئے ہیں, سجدے میں ہیں تو احمد کی میم بنے ہوئے ہیں, آخری قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو احمد کی دال بنے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے نماز میں حضور کے متعلق سوچوں گا ہی نہیں, اللہ نے نماز کی حیت ایسے بنا دی ہے. تو نماز پڑھے گا پر نماز نہ ہوگا, عبادت اللہ کی ہو رہی ہوگی, تصور یار بھی ہو رہا ہوگا. یہ وہ نماز ہے, یہ نماز ہے بھائی. تو نماز کا تصور, نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بغیر, اور اگر کچھ تو ایسے گستاخ ہے نا, کوئی شاید یہ کہے چلو چھوڑو بھائی, اگر حضور کا تصور ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تو چھوڑ دے, اگر حضور کے تصور کو چھوڑے گا تو تجھے انسان بننے کا بھی موقع نہیں ملے گا. انسان چلو جانور بن جا, کچھ اور بن جا, اگر انسان ہے تو انسان ہونا. نماز تو نماز انسان ہی اور انسان کا جسم ہی پوری دنیا کو حضور کی یاد دلاتا ہے. کیسے آپ ذرا کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں, ادھر دیکھیں, ٹائم نہیں, جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں, اس طرف دیکھیں, یہاں کھڑے, اس طرف, ادھر میرے سامنے, ادھر آئیں, علامہ صاحب کے پیچھے آئیں, ادھر آ جائیں, یہاں کھڑے ہو جائیں, اسٹینڈ اپ ہیئر, کوئکلی, نو ٹائم, اوپن یور آرمز, اس طرف دیکھیں, ادھر دیکھیں, اپنی بازو کھولیں, تھوڑا سا اس طرف کھولیں. انسان کو دیکھو بھائی, انسان کھڑا ہے, نماز تو اس میں احمد کی یاد دلا رہی ہے. اب انسان کے جسم کو دیکھو, یہ کھڑا ہے نا, اگر یہ تھوڑا سا بائیں طرف لیٹ جائے تو اس کا چہرہ, اس میں محمد کی میم ہے, چہرہ اس میں محمد کی میم ہے. یہ بازو, یہ 2 بازو محمد کی ہاں ہیں, یہ پیٹ محمد کی میم ہے. اس طرح دیکھیں, اس طرح, ان کو اگر اس طرح کر لیں, اس طرح, تو میم, ہاں, پیٹ محمد کی میم, اور 2 ٹانگیں محمد کی دال. ارے تو نماز چھوڑتا ہے, چھوڑ, تجھے تو حضور سے اگر دشمنی ہے, حضور سے دور رہنا چاہتا ہے تو انسانیت چھوڑنی پڑے گی. اللہ نے انسان کے جسم کو یوں بنایا ہے, انسان کو دیکھو گے تو محمد کا نام یاد آئے گا. ارے اللہ نے ساری کائنات بنائی انہی کے لیے ہے, اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, یہ صبا سنک وہ کلیجہ تک, یہ صبح چہک نبی جو جلک, یہ مہک جلک, یہ چلک دمک, سب اسی کے دم کی بات ہے.
فرمایا یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، گل و سروے لالا بڑا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا انہی کے لیے بنائی گئی. گر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. سب کچھ انہی کے لیے بنایا گیا. یہ ساری کائنات انہی کے لیے مارز وجود میں آئی. تو آج ہم نے نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ بھی سیکھا. اور یاد رکھیں یہ نماز آپ کو ہر قسم کے تعویذ کے اہمیت پر ہم بھی کلام کرتے ہیں، ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا. لیکن جس کا تعویذ اس کی نماز بن جائے پھر اسے اور کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پیش آتی. نماز خود آپ کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے. بس اسی آخری واقعے پر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک شخص لوگوں کو لوٹتا تھا، ایک کلی تھا. تو ایک شخص سفر پر گیا تو ایک کلی نے اس کا سامان لیا اور جنگل میں اس کو لے گیا. اس نے کہا یہاں پر میں لوگوں کا سامان لوٹتا ہوں، ان کو قتل کر دیتا ہوں، تو میں تجھے ابھی قتل کروں گا. اس نے کہا میرا سامان سارا لے لو، مجھے قتل نہ کرو، میری جان بخش دو. اس نے کہا نہیں، یہاں یہ راشن دیکھ لو، میرا تو کام یہ ہے، یہاں لوگوں کو لاتا ہوں، ان کو قتل کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا مجھے قتل کرنا ہے، مجھے 2 رکعت ادا کرنے دو، میں صرف 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعتیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ادا کر لو. وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، وہ قتل کرنے والا وہاں کھڑا ہے، ہاتھ میں اس کے آلہ ہے، قتل کے لیے تلوار ہے، اور وہ کھڑا ہے منتظر ہے یہ نماز ختم کرے گا میں اسے قتل کروں گا. اچانک آسمان سے ایک نورانی مخلوق کا نزول ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اس قاتل کو مارا اور اس کو قتل کر دیا. یہ نماز مکمل کر کے وہاں جاتا کہا تو کون ہے؟ کہا ایک مدت سے تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تیری نماز کی جسمانی شکل بن کے آیا ہوں. اللہ نے تیری حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا. میں نے کہا تھا نا نماز باڈی گارڈ بن جاتی ہے، آپ کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور جسمانی دنیاوی دشمنوں سے بھی بچاتی ہے. شرط یہ ہے نماز ادا کرنے والے صرف نہ بنو، نماز قائم کرنے والے بنو. نماز آپ کی باڈی گارڈ بن جائے گی. نماز کا جسم بھی ہو، نماز کی روح بھی ہو. یہ دونوں کے مجموعے کے ساتھ آپ نماز قائم کریں اور پھر نماز سے پیار ایسا ہو جائے گا کہ فجر کے وقت پھر الارم کلک کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک لاشعوری قوت آئے گی اور وہ تمہیں بیدار کرے گی. وہ کہے گی میں نماز ہوں، تو نماز کو مس کر رہا ہے، آج میں تجھے مس کر رہی ہوں، اٹھ مجھے ادا کر. آپ کو نماز کی بھوک لگے گی، نماز کی پیاس لگے گی. ہمارا المیہ یہ ہے ہم لوگوں کو ڈرا ڈرا کر نمازی بناتے ہیں. بھائی ایک قضا کر دی، اتنے کروڑ سال جہنم کی آگ میں جلو گے. میں کہتا ہوں ہمارے حضور آقا بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. صرف ڈراؤ نہیں، ڈراؤ بھی، لیکن نماز میں سے محبت پیدا کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی سکھاؤ کہ لوگوں کو نماز سے پیار ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے. آج ہم نے جو طریقہ سیکھا ہے، ابھی ہم نماز پڑھیں گے اس نیت سے کہ ہم نماز ادا کریں گے، قائم کریں گے. ہم قائم کریں گے اور اس نیت سے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. پل صراط کا تصور بھی ہوگا اور آقا کے حسن کا تصور بھی ہوگا، اللہ کے نام کا تصور بھی ہوگا. یہ یقین بھی ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو نکات پیش کیے، اور آئندہ ہفتے حضرت علامہ آپ سے پوچھیں گے کتنے ہیں جنہوں نے نماز کا ترجمہ یاد کر لیا ہے. مجھے امید ہے اگر برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے کفار جب اسلام قبول کرتے ہیں 2 دن میں نماز کی ٹرانسلیشن یاد کر لیتے ہیں. آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، آپ کو ترجمہ نہ آئے تو کتنی بڑی محرومی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر سب کو ترجمہ معلوم ہوتا. میری تو نیت تھی التحیات للہ کے بارے میں آپ کو بتاتا کہ اس کا شب معراج سے کیا تعلق ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی، موقع ملا تو آپ سے کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.